بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی آیا نو بخیر راغلی سنگئی۔ آج ہم جو ویڈیو بنائیں گے نا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو بھئی آج ہمارا جو ہے وہ ہے غصہ ایک طاقت۔ اب حیران ہو رہے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں غصے کے فوائد کیا کیا ہیں۔ ویسے تو غصہ ظاہر نقصان دہ ہے اور اسلام میں بھی منع ہے، کیونکہ انسان پھر اپنے حواس کھو دیتا ہے، آپ اس سے باہر ہو جاتا ہے، جنونی ہو جاتا ہے، تو وہ سب چیزیں منع ہیں۔ لیکن جو غصہ ہے وہ پازیٹیو بھی بہت ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو وہ مثبت نتائج بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کے آتا ہے۔ اور جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا، ولیم شیکسپیئر نے، کہ کوئی چیز بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ تو اسی طرح سے غصہ ہے، اگر ہم غصے کو قابو کرتے ہیں تو وہ ہمارے فائدہ ہمیں پہنچاتا ہے۔ اور غصہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اسلام کے اس میں بتاؤں گی کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کے بارے میں اگر کوئی ذرا سی بھی جرأت کرے کچھ کہنے کی، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک دم اپنے حواس کھو دیتے ہیں اور ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، ہم جان دینے اور جان لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کتنے ہی جو ہے اس پہ واقعات پڑھے اور سنے ہوں گے کہ کتنے لوگوں جو ہے اپنی جان دے دی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اپنے ماں باپ سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے نا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مجھے پسند کرتا ہے، جو محمد کو پسند کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ مجھے بھی عزیز ہے۔ تو اس لیے غصہ جو ہے، دیکھیے وہاں پہ کتنا مثبت ہوا۔ اگر ہمیں غصہ نہ آئے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی اگر ذرا سی بھی گستاخی کرے، اور اگر ہم کچھ بھی اس کو ریاکٹ نہیں کریں تو ہم بے غیرت ہوں گے، ہے نا، ہمارے اندر یعنی وہ حس ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے غصے کا استعمال جو ہے وہ وقت اور موقع اور مناسبت کے حساب سے جو ہے اس کا استعمال بہت فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے غصہ جو ہے آگ ہے، انسان کو جلاتا ہے نا۔ تو آگ جیسے آگ ہے، آپ چولہا جلاتے ہیں تو آپ اس پہ کھانا پکاتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، اپنے مرضی کی ہر چیز پکاتے ہیں اور آپ مزے لے کے کھاتے ہیں، تو وہ آپ کی صحت بھی بنتی ہے، آپ کے زندگی میں دلچسپی، خوبصورتی، ذائقہ، مزہ، سب رنگ پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم ہانڈی کو چولہے کے اوپر رکھ کے، جلتی ہوئی آگ پہ رکھ کے اگر ہم بھول جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آگ کا قصور نہیں ہے، آگ جلائے گی اس کو، مگر اس میں آگ کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس کے طرف توجہ نہیں دی۔ تو ہر چیز توجہ مانگتی ہے۔ اب غصہ دیکھیے، دو قومیں جو ہیں یا جو دو دشمن آپس میں لڑتے ہیں، تو محبت سے تو کوئی بھی نہیں لڑتا، ہے نا۔ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہمارا جو سپاہی ہے، فوجی ہے ہمارا، وہ سیاچن پہ بھی کھڑا ہوا ہے، جہاں کے ہڈیاں تک جم جاتی ہیں اور گرینگرین ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں گل جاتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ غصہ نہ ہو، اپنی قوم کے لیے، اس کے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اگر اس کی سرحدیں بچانے کے اندر وہ غصہ نہ ہو، نفرت نہ ہو اپنے دشمن کے خلاف، تو وہاں تو کوئی سروائیو کر ہی نہیں سکتا۔ تو غصہ جو ہے وہ ہماری حمیت، ہماری غیرت کو جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اب آپ کھیل دیکھ لیجئے کہ کھیلوں میں جو مقابلے ہوتے ہیں تو وہ پیار محبت سے نہیں ہوتے، اس کے اندر اگر وہ جیتنے کا جوش، وہ جنون، وہ غصہ اور وہ جذبات نہ ہو، وہ جذبہ نہ ہو، تو پھر تو یہ ہے کہ اچھا یار تم ہی گول کر لو، اچھا یار تم ہی 6 رن لے لو، ہے نا، تو کوئی بھی نہیں جیتے گا۔ اور تو اس مقابلہ جو ہے وہ بھی تو غصے کا اظہار ہے۔ غصہ اگر مثبت ہے تو وہ پھر آپ کو کامیابی دلائے گا، اور اگر غصہ منفی ہے، لوگوں پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ منفی ہے۔
غصہ ہمارے اندر طاقت دیتا ہے، ہمیں اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے اگر ہمارے اندر وہ جنون نہ ہو تو ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے، اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، اسکولوں میں امتحان ہوتے ہیں، ہر جگہ زندگی ایک جو ہے وہ امتحان ہے۔ اگر ہم ڈھیلے ڈھالے بیٹھے رہیں تو ہم مایوسی کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم کوئی چیز، کوئی خوشی، کوئی کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے اگر ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ جنون اور وہ جیتنے کی لگن نہ ہو۔ اب اس طرح سے موازنہ کریے، پانی جو ہے بہت ٹھنڈا میٹھا ہوتا ہے نا، اتنا نرم ہوتا ہے کہ جس سانچے میں اسے ڈال دو، اس میں ڈال دو، جس سانچے میں ڈال دو اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس رنگ کے برتن میں ڈال دو، جس چیز میں ڈال دو اسی میں ڈھل جاتا ہے، اپنی صفات کو وہ ایک طرف رکھ دیتا ہے، وہ نرم ہوتا ہے، اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے وہ ہر ایک ٹھنڈا پانی بھی بن جاتا ہے، وہ سب کچھ راحت بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے۔ ہمارے جسم میں بھی پانی ہے نا، پانی کے علاوہ تو دنیا میں زندگی کا وجود نہیں ہو سکتا، لیکن وہی ٹھنڈا پانی جو پہاڑوں میں سے رستہ نکالتا ہے، جو جھرنے کی شکل بھی بہتا ہے، جو تالاب میں، سمندر میں گرتا ہے، لیکن جب سونامی آتا ہے تو وہی نرم خو پانی جو ہے، جو پہاڑوں کو کاٹ کے رستہ بناتا ہوا نکل آتا ہے، ڈھلان کی طرف جاتا ہے، کبھی وہ اپنا اونچائی کی طرف نہیں جاتا، اس کا ایگو کوئی نہیں ہوتا، اس میں غصہ نہیں ہوتا، وہ اپنا دھیرے دھیرے بہتا رہتا ہے، صرف انسان کو سکون پہنچاتا ہے۔ لیکن جب وہ غصے میں آتا ہے، جب وہ غضب میں آتا ہے تو پھر وہ بستیاں کی بستیاں، ہستیاں کی ہستیاں جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور ہر چیز تہ و بالا ہو جاتی ہے۔ تو غصہ نقصان دہ بھی ہے، اور غصہ جو ہے وہ طاقت بھی ہے، توانائی بھی ہے، اور ہمیں زندہ رہنے کی لگن اور جستجو بھی دیتا ہے۔ ہمیں کوئی چیز پسند ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہم پوری اپنی تگ و دو کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح بھی یہ چیز ہمیں پسند ہے، یہ گھر ہمیں پسند ہے، یہ ہمیں پہاڑ پہ چڑھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انڈین لڑکی، وہ پہاڑ پہ چڑھی تھی، اس کی ٹانگ بھی مصنوعی تھی، اور جب وہ گئی کہ مجھے پہاڑ پہ چڑھنا ہے، ماؤنٹینئرنگ کرنی ہے، تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری ٹانگ لکڑی کی لگی ہوئی ہے، تم کیسے پہاڑ پہ چڑھو گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے چڑھنا ہے۔ اس کا جذبہ تھا کہ مجھے چڑھنا ہے، اتنا ڈٹرمینیشن تھا اس کا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اس نے پہاڑ کی چوٹی سر کی تھی، بیچ میں راستے میں اس کی آکسیجن ختم ہو گئی تھی، اس کی ٹانگ جو ہے وہ نکل گئی تھی، اور اس میں سے خون بہنے لگا تھا، لیکن اس کا جذبہ جو تھا، اس کا جنون جو تھا، وہ یہ تھا کہ مجھے پہاڑ کی چوٹی سر کرنی ہے۔ تو وہ اسی ٹانگ کے ساتھ، اسی زخموں کے ساتھ وہ لڑکی چلی، اور اس کے برابر میں ایک جو ہے وہ کوہ پیما جو تھا وہ مر چکا تھا، اس کا جو آکسیجن کٹ تھا وہ اس کے گائیڈ نے اسے لے کے اس کو آکسیجن دے دی تھی۔ اور یہ دیکھیں اس کے اندر، کیونکہ اللہ مدد بھی تو ان کی کرتا ہے نا جو کہ کوشش کرتے ہیں، ہے نا، ہمت مردہ مدد خدا۔ تو یہ سب آپ کے اندر یہ غصہ، یہ جنون، یہ جذبہ جو ہے، اگر مثبت راستے پہ چل رہا ہے تو آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں، اور اگر آپ منفی سوچ رکھتے ہیں تو پھر آپ اسی غصے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نقصان پہنچانے کا ہمیں نہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، نہ سوسائٹی، نہ شرع، نہ کوئی ہمیں چیز، کوئی مذہب، کچھ بھی، کوئی بھی ہمیں غلط بات نہیں سکھاتا۔ ہر مذہب یہی پریچ کرتا ہے کہ پیس، امن، شانتی، بھائی چارہ، محبت، اخلاص، تو یہ سب سکھاتا ہے۔ لیکن ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنے غصے کو قابو کریں، یا ہم اس کے آگے ہار جائیں اور ہم خود کو بھی نقصان پہنچا دیں۔ اور وہ کیا تھا، وہ مثل تھی جس نے کہا تھا کہ غصہ ہو تو جب کسی سے لڑو تو 2 قبریں کھودو۔ کس نے کہا تھا؟ ایک مفکر، بہت بڑا مفکر ہے، اس کا یہ بڑا مشہور قول ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ جب تمہیں بہت شدید غصہ آئے، تم کسی سے لڑ رہے ہو، تو 2 قبریں کھودو، ایک اپنے لیے۔ یعنی غصہ اتنا نقصان دہ ہے کہ ڈاگلس ہارٹن نے، بہت بڑا مفکر گزرا ہے، اس نے یہ بات کہی تھی کہ غصہ اگر ہے اور تم اتنا شدید غصہ ہے کہ تم لڑ رہے ہو، تو تمہارے جو مقابل ہے اس کو تو تم مار ہی دو گے اپنے غصے سے، اپنے الفاظ سے، اپنی نفرت سے، لیکن ایک قبر اپنے لیے بھی کھود لو، کیونکہ وہ غصہ جہاں اسے نقصان پہنچائے گا وہاں تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا۔ اس طرح سے گوتم بدھ نے یہ کہا تھا، اپنی قوم کو اس نے اکٹھا کیا، وہ تو خود بہت امن پسند تھے نا گوتم بدھ جو ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو پسند کیا، وہ لڑنے جھگڑنے میں تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہاری سزا جو ہے نا وہ تمہارا غصہ ہے،
تو غصے پہ قابو پانا سیکھیے اور غصے سے مثبت نتائج حاصل کریں، تو دنیا میں کوئی چیز بری نہیں ہے۔ اور یہ غصہ بھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے۔ ہمارے اندر گرمی نہ ہو، لگن نہ ہو، جستجو نہ ہو، تو پھر ہم تو ایک طرف کونے میں مایوسی کا وقت گزارتے رہیں گے، موت کا انتظار کرتے رہیں گے۔ تو حرکت میں برکت ہے، حرکت ہی زندگی ہے، ٹھنڈ جو ہے وہ موت ہے نا؟ تو جو زندہ انسان ہے وہ حرکت کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو بس اپنے اوپر ہر جذبے پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ غصہ ہو۔ کوئی بھی جذبہ جو ہے جب وہ حد سے باہر نکلتا ہے تو وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جذبات پہ قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے جذبات سے، اپنے غصے سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، سب کی مدد کریں، سب کے کام آئیں۔ دیکھیے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ سڑک پہ پڑا ہوتا ہے، تو کوئی ایک ہوتا ہے جس کے دل میں جذبہ جاگتا ہے، اور وہ اپنا یہ دیکھے بغیر کہ میرے اندر اتنی قوت ہے یا نہیں، وہ اس کے اندر غصے کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اس مریض کو یا وہ جو متاثرہ شخص ہے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس کو اٹھا کے اور گاڑی میں بھی رکھتا ہے، رکشہ میں بھی رکھتا ہے اور اسپتال لے کے جاتا ہے، جبکہ وہاں ایک مجمع کھڑا ہوتا ہے، کوئی مدد نہیں کرتا۔ تو یہ سب ہمارے جذبات ہیں جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور ان کا استعمال جو ہے وہ ہمیں مثبت طریقے سے کرنا ہے، صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ بہت بہت پیار آپ کو، بہت میرا سلام، میری بہترین دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔